السلام علیکم۔ الیکشن 2023 پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو ہر آدمی کا اپنا اوپینین ہے، ہر آدمی کی اپنی چوائس ہے، مگر اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں 75 سالہ، تو اسے ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے پاکستان کے لیے کون زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے، تو سچ کو ووٹ دیں اور پاکستان کو مضبوط کریں۔ الیکشن 2023 ووٹ صرف عمران کا، پیارے پاکستان کا۔ آپ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں، گھروں میں نہ بیٹھیں اور ووٹ ضرور کاسٹ کریں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور اس سے صحیح لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے۔ ہم عمران خان کو کیوں ووٹ دیں؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو ووٹ دیں؟ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان نے منی لانڈرنگ نہیں کی، یعنی پاکستان کا پیسہ گورنمنٹ میں رہ کے جو عوام کا پیسہ ہے لوٹا نہیں اور باہر ملک نہیں بھجوایا۔ تو یہ ایک بڑے کیریکٹر کی بات ہے کہ پاکستان کے پیسے کو لوٹا نہیں انہوں نے، بلکہ دوسروں سے بھی لے کے پاکستان کا پیسہ اور پاکستانیوں کا پیسہ پاکستان پر لگایا۔ عمران خان وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی، بلکہ انہوں نے کرپشن کے خلاف جدوجہد کی کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے۔ عمران خان نے این آر او نہیں لیا۔ این آر او کون لوگ لیتے ہیں اور این آر او دیا کس نے؟ این آر او دیا ڈکٹیٹرز نے، جنہوں نے زبردستی حکومت پہ قبضہ کیا اور پھر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لوگوں کو این آر او دے دیا، تاکہ انہوں نے جو پیسہ کھایا ہے، جو ان کے اوپر کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، وہ سارے کیسز ختم ہو جائیں۔ عمران خان کے بینک اکاؤنٹس ملک سے باہر نہیں ہیں، ان کا کوئی سوئس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ ہی کہیں اور ہے۔ انہوں نے اپنا لندن کا فلیٹ بیچا تھا اور یہاں انہوں نے اپنی زمین خریدی اور بنی گالم میں اپنے رہنے کے لیے مکان بنایا، اور جو ان کا لاہور میں مکان ہے وہ تو وہاں پیدا ہوئے اور وہیں پر ان کا مکان پہلے سے موجود ہے۔ یہ جائیداد پرانی ہے، اور مرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میری جائیداد جو ہے، جو میرے نام پر ہے، وہ دے دی جائے کینسر ہاسپٹلز کو، فلاحی کاموں میں لگا دی جائے۔ عمران خان نے ملک سے باہر کوئی محل نہیں خریدے، کوئی فلیٹس نہیں خریدے، کوئی سرے محل نہیں خریدا، اور نہ عوام کا پیسہ ملک سے باہر بھیجا، بلکہ ان کے پاس جو اپنا پیسہ ہے بس وہی ان کے پاس ہے۔ عمران خان نے حکومت میں مستقل رہنے کے لیے جرنلسٹ کو نہیں خریدا، انہیں پیسے نہیں دیے کہ وہ ان کے لیے کالمز لکھیں، ان کی تعریف بیان کریں، تاکہ عمران خان ہمیشہ حکومت میں رہیں۔ عمران خان کی زندگی کا مقصد پاکستانی عوام کی خدمت ہے۔ عمران خان نے الیکشن میں کبھی ہیرا پھیری نہیں کی، بنگلی نہیں کی، جعلی ووٹ نہیں ڈلوائے، بلکہ جب وہ الیکشن ہوئے تھے پچھلے، اس میں انہوں نے کہا، کورٹ سے کہا، الیکشن کمیشن سے کہا کہ 4 باکسز کھلوا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ عمران خان نے کورٹس کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، کوئی کیلبری فانڈ نہیں، کوئی بھی ڈاکومنٹ جعلی نہیں، جو بھی انہوں نے کیا وہ سارے کا سارا سچ پر مبنی ہے۔ کورٹس کے سامنے ہمیشہ پیش ہوئے۔ اب چونکہ ان پہ ایک حملہ ہو چکا ہے اور ان کی جان خطرے میں ہے، اس لیے ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کو بیرونی طاقتیں بھی مروانا چاہتی ہیں اور اندرونی بھی مروانا چاہتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ویڈیو لنک پہ مجھ سے بات کی جائے، میرا جو بھی آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں ویڈیو لنک پہ معلوم کر لیں، باہر نکلوں گا، اگر مجھے پکڑ لیا گیا تو میری زندگی کو خطرہ ہے۔ عمران خان نے کبھی بھی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا۔ ان کے پاس ایک مکان لاہور میں ہے، ایک مکان بنی گالہ میں ہے، یہ 2 مکان ہیں ان کے پاس، اور یہ جو مکان بنی گالہ والا ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مکان بیچ کر
فروخت کر کے یہ ان کو دے دیا جائے کینسر ہاسپٹلس کو، تاکہ وہ فلاح میں استعمال کر لیں۔ عمران خان کو کسی کی فلیگ شپ ریفرنس کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جو پیچھے پارٹیاں تھیں، 2 بڑی پارٹیاں، انہوں نے ایک دوسرے پہ کیسز کیے ہوئے تھے۔ عمران خان نے آ کے کوئی کیسز نہیں بنائے، بلکہ ان پارٹیوں نے جو کیسز ایک دوسرے پہ کیے تھے وہی کیسز آج بھی چل رہے ہیں، اور آئین میں ترمیم کر کے ان کیسز کو ختم کیا گیا۔ حدیبیہ پیپر مل کیس عمران خان پہ کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ انہوں نے قوم کا پیسہ نہیں لوٹا، بلکہ جو ان کے پاس پیسے ہیں ان کے اپنے پیسے ہیں۔ وہ بیرون ملک سے چاہیں تو پاکستانیوں نے اربوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں، جو پاکستانیوں نے ان کو دیے ہیں۔ انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیسہ گورنمنٹ کا، عوام کا پیسہ استعمال کریں، بینکوں سے لون لے کے معاف کرائیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ ان کی جب ڈائیورس ہوئی جمائمہ خان سے تو آدھے پیسے جمائمہ کو ملنے تھے، آدھے عمران خان کو، مگر انہوں نے سارے پیسے جمائمہ خان کو دے دیے۔ یہ ان کی ایمانداری کی ایک بڑی مثال ہے۔ عمران خان نے کوئی جعلی اکاؤنٹس نہیں کھولے، کیونکہ انہیں جعلی اکاؤنٹس کھولنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا پیسہ ہی نہیں، قوم کا پیسہ انہوں نے لوٹا نہیں، کوئی بینک اکاؤنٹس جعلی کھولنے کی ضرورت نہیں۔ تو ان کے پاس، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، اس کو چھپانے کے لیے لوگوں نے جعلی اکاؤنٹس کھولے۔ تو عمران خان پہ ایسا کوئی چارج نہیں، کوئی جعلی اکاؤنٹ انہوں نے نہیں کھولا۔ عمران خان نے دولت کو اپنی، یہ جو بھی پیسہ ان کے پاس تھا وہ ان کے لیے تھا، باقی انہوں نے کیونکہ پیسہ ادھر ادھر سے کمایا نہیں، انہوں نے شوگر ملز نہیں بنائی، کیونکہ شوگر مل سے آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں پیسے کو، شوگر مل سے بہت پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ تو جتنے ہمارے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، ان سب کی اپنی شوگر ملیں، ایک نہیں کئی شوگر ملیں، اور کئی کاروبار ہیں، ایک کاروبار نہیں کئی کاروبار ہیں۔ کس لیے؟ تو پیسہ جو کمایا تھا اس کو کیسے بزنس میں شو کیا جائے، تو انہوں نے کاروباروں میں لگا دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ عمران خان نے پولٹری فارمنگ کا بزنس نہیں کیا، انہوں نے کوئی ایسے بزنسز نہیں کیے، بلکہ ان کا جو اپنا پیسہ ہے وہ اسی پہ گزارا کرتے ہیں، اور پاکستانی عوام کے لیے جو پیسہ جمع کرتے ہیں وہ فلاحی منصوبوں میں لگا دیتے ہیں۔ 3 کینسر ہاسپٹلز اب پاکستان میں بن چکے ہیں، 2 یونیورسٹیز بن چکی ہیں، سیلاب زدگان کو انہوں نے اربوں روپے دیے، انہوں نے لنگر خانے کھولے اور پیسے دیے لوگوں کو، بے تحاشا پیسے دیے۔ پاکستانیوں سے جو پیسہ لیا وہ پاکستانیوں کو دیا پاکستان کے اندر، تاکہ وہ اپنے بزنس سے شروع کر سکیں، وہ اپنے کوئی کاروبار کر سکیں۔ بلکہ جن بیرون ملک پاکستانیوں کی زمینیں قبضہ ہو گئی تھیں، ان میں سے بہت سو کی انہوں نے زمینیں واپس دلائیں، اور نیب کو پاورفل کیا کہ نیب جو ناجائز لوگوں نے پیسہ بنایا ہوا ہے، ناجائز کے طریقے سے وہ اپنا پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں، وہ پیسہ واپس لیا جائے اور دیا جائے لوگوں کو۔ عمران خان نے کورٹس پر حملہ نہیں کروایا، نہ ہی ججز پہ حملہ کروایا، جیسے سجاد علی شاہ پہ حملہ ہوا تھا۔ عمران خان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، کورٹس کی وہ عزت کرتے ہیں ہمیشہ سے، انہوں نے ہمیشہ وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، قانون پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آف شور کمپنی شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے، ان کے پاس جو پیسہ تھا، شوکت خانم کا ویلفیئر کا پیسہ تھا، وہ شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل ہے، اس کی اپنی مینجمنٹ ہے، انہوں نے اپنا پیسہ باہر رکھا تاکہ شوکت خانم کو فنڈنگ جو ہے ہو رہی ہے اس میں ان کو آسانی رہے۔ وہ شوکت خانم انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل ہے، انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ ہے، اسی طرح جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، اس کا پیسہ عمران خان نہیں لیتے، بلکہ ان کی یونیورسٹیز میں بورڈ بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس پیسہ فنڈنگ آتی ہے، اور وہ فنڈ انہی یونیورسٹیز پہ استعمال ہوتے ہیں، انہی ہاسپٹلز پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو باقاعدہ بورڈ بنے ہوئے ہیں اور اس کو آڈٹ کیا جا سکتا ہے، اور آڈٹ کر کے اگر کوئی بورڈ میں جو لوگ مینجمنٹ میں ہیں وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار عمران خان نہیں، کیونکہ انہوں نے تو انڈیپینڈنٹ کر دیا، ان کا پیسوں سے، ویلفیئر سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ یا جو باہر سے پیسے پارٹی کے لیے آتے ہیں، ان فنڈ سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے اکاؤنٹ میں ان کے کوئی پیسہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا اس سے، اس لیے وہ ان چیز سے مبرہ ہیں۔
جو فنڈز آتے ہیں وہ بھی پارٹی خود مینیج کرتی ہے. پارٹی کے جو ممبرز ہیں ان کا بورڈ بنا ہوا ہے, وہ لوگ ان فنڈز کو مینیج کرتے ہیں. عمران خان نہیں کرتے, نہ عمران خان اپنے لیے ان میں سے پیسہ لیتے ہیں. وہ تو پارٹی اپنے خود الیکشن میں خرچ کرنا, الیکشن کمپین کرنا, جو بھی پارٹی ہے, پارٹی کے بنا ہوا بورڈ, وہ لوگ اس کو خرچ کرتے ہیں. پارٹی خود کرتی ہے, عمران خان نہیں کرتے, نہ وہ پیسہ لیتے ہیں پارٹی سے. تو فارن فنڈنگ, عمران خان کی کوئی فارن فنڈنگ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی پارٹی کے لیے ہے. وہ پارٹیاں خود لیتی ہیں, پارٹی میں بورڈ بنا ہوتا ہے, اس کے رسپانسبل وہی لوگ ہوتے ہیں. میرا اوپینین یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے, میری سوچ کہ آپ اس ابھرتے ہوئے لیڈر کو ووٹ دیں, عمران خان کو ووٹ دیں, تاکہ عمران خان پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اور بہتر کام کر سکیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.